اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے بہت سارے لوگ پھر گئے اپنی بات سے مگر تھوڑے سے رہے اور تم نے اللہ کی بات سے اعراض کر لیا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی وعدہ خلافی کی باتیں چل رہی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ میں جو عہد شکنی کی تھی، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اس کی نعمتوں کو جھٹلایا، تمام چیزوں کو پہلے سے جھٹلاتے آ رہے ہیں، ہر چیز کو جھٹلایا، اللہ سے وعدہ کیا، وعدہ کر کے اس کو توڑا، وہی تذکرہ چل رہا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی ایک اور چیز کو بیان کیا کہ تم نے مجھ سے یہ بھی وعدہ لیا تھا، اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم صرف ایک ہی رب کی عبادت کرنا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، تمام نے سب سے پہلے جو لوگوں کو بات بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تمام کا مطلب ہی دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ ہر پیغمبر نے، بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر آئے تمام نے جو ہے توحید کی دعوت دی، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت یحییٰ ہو، صالح ہو، زکریا ہو، ہود ہو، جتنے بھی نبی آئے تمام نے توحید کی دعوت دی۔ تو اللہ نے ان سے یہ کہا کہ تم صرف میری ہی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ پہلی بات تھی۔ اور جب اللہ نے حقوق اللہ تو بیان کر دیا، اب دوسرے نمبر پر آتا ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حق۔ تو بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق اللہ نے والدین کا بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کرنا۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر بہت ساری آیتوں میں اللہ نے ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بتایا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر نہ کرنے والے پر وعیدیں بھی نازل فرمائی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو جوانی میں تو کرنا ہی ہے ان کی خدمت، لیکن بڑھاپے کی حالت میں خدمت کو ڈبل کرنا ہے، ان کا خیال ایسے رکھنا ہے جیسے تم اپنے چھوٹے سے بچے کا خیال رکھتے ہو۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ نے کہ تمہیں ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور دعا بھی بتا دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا ہے کہ اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے میرے اوپر بچپن کی حالت میں رحم کیا تھا تو بھی ان دونوں پر رحم فرما، یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اسی لیے بیان فرمائی کہ والدین کا مقام و مرتبہ بہت ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ کہتا آ رہا ہے، پہلی امتوں سے بھی اللہ نے والدین کے مقام و مرتبے کو بجا لانے کو کہا، اور اس امت کو بھی یہی حکم ہے، اور قیامت تک یہ حکم رہے گا کہ والدین کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ اور والدین کے بعد میں دوسرا نمبر آتا ہے رشتہ داروں کا، وذی القربہ، رشتہ دار، پڑوسی، ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، صلہ رحمی کرے۔ اگر کوئی تم سے توڑ رہا ہے تو تم بھی اس کو توڑ دو، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ سامنے والا تم سے توڑ رہا ہو اور تم پھر اس سے جوڑنے کی کوشش کرو، یہ ہے کمال کی بات۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں کیسے بولوں، مجھ سے وہی نہیں بولتا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تم سے دور بھاگ رہا ہے تو تمہارا اخلاقی فیصلہ یہ ہے کہ تم اس کی طرف قدم لے کر کے جاؤ، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب اگر وہ نہیں آتا تو سارا گناہ کا بوجھ اسی کے اوپر پڑے گا۔ یہ بھی آیا حدیث کے اندر کہ اگر 3 دن تک کسی نے بول چال بند رکھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بڑی وعیدیں نازل فرمائی کہ 3 دن سے زیادہ ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے سے بول چال بند کرنا ناجائز اور حرام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
اور آج تو یہ گناہ بہت زیادہ معاشرے میں پھیل گیا ہے، 3 سال ہو جاتے ہیں، 6 سال ہو جاتے ہیں، اور اب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہارے مرنے میں نہیں آتے، تم ہمارے مرنے میں مت آنا، مرنے تک بات آ جاتی ہے۔ سگے بھائی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لیکن ایک سگا بھائی اپنے بھائی کے جنازے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اب تو وہ قبر میں جا رہا ہے، مٹی میں جا رہا ہے، اب تو تمہیں اس کے ساتھ کم از کم صلہ رحمی کر دو، اس کا حق بنتا ہے کہ تم اس کے لیے نماز جنازہ پڑھو۔ میت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اسے کچھ نہیں چاہیے، نہ اسے پیسہ چاہیے، تم چاہے صبح سے شام تک رو بیٹھ کر کے، میت کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں پہنچے گا۔ رونا الگ چیز ہے، رونا آتا ہے، اپنا عزیز جاتا ہے، میں رونے کو منع نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے رونے کو بھی بتایا ہے کہ ایسے رونا چاہیے کہ زیادہ آہو پکار نہیں کرنی چاہیے، گریبان نہیں پھاڑنے چاہیے، اس کی کسی بری یا اچھی عادت کو یاد کر کے نہیں رونا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی روتے تھے کہ تو آپ کے آنسو بھی آتے تھے، آپ روتے تھے جب آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، اسی طرح سے جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو آپ روئے۔ تو سب سے زیادہ میت کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے مرنے کے بعد تو وہ ہے ایک اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، نماز جنازہ سب سے بڑی چیز ہے، اور نماز جنازہ جب پڑھ لی تو اس کے بعد مٹی دینا، اس کے بعد میں پھر ایصال ثواب صبح شام کرتے رہنا۔ لیکن آج بڑے افسوس کا مقام ہے، قطع رحمی ہو جاتی ہے اور جنازوں تک وہ لوگ شریک نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو منافق لوگوں کا بھی جنازہ پڑھایا، حالانکہ اللہ کے نبی کو پتا ہے، ایک صحابی آئے، ان کے باپ منافق تھے، ایک صحابی آئے اور ان کے باپ منافق تھے، حضرت عبداللہ ابن ابی ابی، یہ جو ہے منافق تھے، یہ ابی ابن کعب، یہ بہت بڑے منافق تھے، ان کا بیٹا ہے عبداللہ، یہ جو ہے صحابی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے آپ اپنی چادر دے دو، جو چادر آپ اوڑھتے تھے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ منافق ہے، اس نے مجھے پوری زندگی ستایا ہے، لیکن ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا کہ آپ نے جو ہے چادر کو اتار کر دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ تو منافق تھا، اس نے تو آپ کو بڑا ہی پریشان کیا ہے، آپ نے اس کو اپنی چادر دے دی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا حق بنتا ہے کہ جب وہ مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تو میں اس کو دوں، حالانکہ وہ منافق ہے، اور اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میری چادر کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ میری چادر کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ضرور ہوگا، ایسا نہیں کہ میری چادر کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اس نے جو گناہ کیے ہیں وہ تو ضرور جائیں گے، وہ تو اس کے ساتھ میں ضرور ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا نمبر ہے وذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح سے یتیموں کے ساتھ میں، اگر کسی کا باپ نہیں ہے، یتیم ہے، تو اگر ہم اس کی پیسوں کے ذریعے سے مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر دیں کہ بھائی بہت بیٹا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، یہ والا ہاتھ، شفقت والا ہاتھ۔ اگر کوئی شفقت والا ہاتھ بھی یتیم کے سر پر پھیر دے تو بہت بڑا ثواب ملتا ہے اس کو۔ تو مال سے مدد نہیں کر سکتے، نہ کرو، لیکن کم از کم اس سے محبت سے بات تو کر ہی سکتے ہو۔ اسی طرح سے چوتھے نمبر پر آتا ہے مسکین۔ مسکین کہتے ہیں کہ جو اپنے اہل و عیال کا خرچہ، اپنی بیوی اپنے بچوں کا خرچہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہو، اس کو شریعت میں مسکین کہتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ میں نرمی سے پیش آؤ، اور اگر ہو سکے تو ان کے ساتھ میں جو ہے پیسوں کے ساتھ ان کی مدد کرو۔ اور آگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے بنی اسرائیل، بلکہ بنی اسرائیل کو کہہ کر پوری امت کے لیے یہ سبق ہے، ایسا نہیں کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ میں نرمی سے بات کرو، پیشانی کو کھندا پیشانی کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، سخت کلامی نہیں ہونی چاہیے، زبان میں کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، اگر ہم کسی نئے آدمی سے ملتے ہیں تو ہمارے جو ہے زبان میں ساری دنیا کی مٹھاس آ جاتی ہے، لیکن جب اپنوں سے ملتے ہیں تو ساری دنیا کی کڑواہٹ ہماری زبان میں آ جاتی ہے۔ اپنے بھائی سے بات کرتے ہیں تو کڑوے لہجے میں، اور کسی نئے سے بات کرتے ہیں جس سے ہمارا کاروباری کانٹیکٹ ہو تو اس سے ہم بڑا جی سر کر کے بات کریں گے، کیونکہ ہمیں اس سے مطلب ہے۔ اپنے سگے بھائی سے جب بات کرنے کی باری آ گئی تو سخت لہجے میں بات کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لوگوں سے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو، تمام سے حسن سلوک سے، نرمی سے بات کرو۔ تم نے ایسا نہیں کیا بنی اسرائیل، تم نے ساری چیزوں کی میری مخالفت کی۔ میں نے کہا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، میں نے کہا زکوٰۃ دو، تم نے زکوٰۃ نہیں دی، میں نے کہا والدین کا حسن سلوک کرو، تم نے نہیں کیا، میں نے کہا کہ تم جو ہے میری عبادت کرو، تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پیچھے جو بیان آیا تھا
میں نے کہا کہ میری عبادت کرو، تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم نے گائے کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا، تو یہ ساری چیزیں تم نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان عہد شکنی کو بتا رہا ہے کہ تم میں سے جو ہے کچھ لوگ آگے پھر گئے، بس تھوڑے ہی لوگ تھے جو سچے ایمان والے تھے۔ آگے چلتے ہیں، آگے جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دو باتوں کو بیان کر رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ اور آپس میں کسی کو جلا وطن بھی نہ کرو، سو تم نے اقرار بھی کیا اور تم گواہ تھے، پھر تم نے اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کیا اور تم نے ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیا اور تم نے ضد اور گناہ پر دوسری قوموں کی مخالفت کی، اور جب وہ تمہارے پاس قیدی بنا کر کے لائے گئے تو تم نے ان سے فدیہ بھی لیا، حالانکہ تمہارے اوپر ان کا گھروں سے نکالنا بھی حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ جو شخص ایسا کرے گا اس کا بدلہ دنیا کے اندر ذلت ہے اور قیامت کے دن اس کے اوپر عذاب کی سخت مار ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ کیا تذکرہ؟ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم دراصل جب نبی علیہ السلام اور نبی کے ساتھ میں صحابہ مکہ سے مدینہ آئے تو جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی مدینے کے اندر ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کے معنی ہے مدد کرنے والے۔ تو جنہوں نے مکہ سے آنے والے صحابیات کی اور صحابہ کی مدد کی ان کو کہتے ہیں انصار۔ مدد کیسے کی؟ کہ اپنی زمین، کسی کے پاس 5 بیگھے زمین ہے تو 2.5 بیگھے اپنے ایک مہاجر بھائی کو دے دی کہ بھائی تو لے، کسی کے پاس 2 باغ ہیں، 1 باغ اپنے ایک مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے مدد کی، بہت مدد کی۔ لیکن انصار کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ ان دونوں قبیلوں میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، حالانکہ مسلمان تھے لیکن دونوں میں ہمیشہ قتل و غارت رہتی تھی شروع زمانے سے۔ اور مدینے کے اندر یہود بھی رہتے تھے، یہودی جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے۔ ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ اب یہ یہودی کیا کیا کرتے تھے؟ جب انصار میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو 2 قبیلے ایک کی طرف اور ایک قبیلہ ایک کی طرف، یعنی ہم مثال کے طور پر 2 آدمیوں میں لڑائی ہوئی تو ایک کی طرف 15 آدمی اور ایک کی طرف 10 آدمی، اور دونوں آدمی الگ الگ قوم کے۔ تو ایسا ہوتا تھا، انصار جب آپس میں لڑتے تھے، اوس اور خزرج جب یہ دونوں آپس میں لڑا کرتے تھے تو یہودی جو ہے ایک قوم ایک کی سائڈ لیتی تھی اور دو قوم دوسرے والی کی سائڈ لیتی تھی، اور آپس میں لڑتے تھے اور خوب آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے، ان کے گھروں میں گھستے تھے، ان کے گھروں میں سے مال لوٹتے تھے، اور جب قیدی ان کے پاس آ جاتے، جب وہ ایک قوم جیتتی، ظاہر سی بات ہے جب 2 لوگوں میں جھگڑا ہوگا تو ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا۔ جب 2 قومیں آپس میں لڑتی تو ایک ہار جاتی ایک جیتتی، جو ہارتی تو ان کے قیدیوں کو وہ لاتے اور یہ کہتے کہ بھائی ان سے جو ہے فدیہ لے لو اور ان کو کیا کر دو، رہا کر دو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ تم قتل نہ کرو، تم نے قتل والی بات تو میری نہیں مانی، لیکن تم نے یہ والی بات مانی کہ فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑ دو، کیونکہ قرآن میں ذکر آیا ہے کہ جب قیدی کو تم لے کے آؤ تو اگر وہ مال دے سکیں تو ان کا مال لے کے ان کو چھوڑ دو، ان کو قتل نہ کرو۔ تو اب یہ یہود کہا کرتے تھے کہ تورات کے اندر یہ آیا ہے کہ اگر تمہارے پاس قیدی آئیں تو ان قیدی سے مال لے کر کے ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کہتا ہے تم بڑی عجیب قوم ہو، میں نے تو تورات کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ قتل مت کرو، ایک دوسرے کو اس کے گھر سے نہ نکالو، لیکن تم نے یہ دونوں کام تو کیے کیونکہ اس میں تمہارا فائدہ نہیں تھا، اور جب تمہارے پاس قیدی آ گئے تو تم نے اپنے فائدے کے لیے، پیسے کے لیے تم تورات پر عمل کر رہے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم بعض کتاب کو تو مانتے ہو، یعنی
بعض کتاب کو کون سا مطلب ماننے کا کہ تم فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہو، اور بعض کتاب کو نہیں مانتے یعنی قتل بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو اس کے شہر سے بھی نکالتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا کہ جو میری بعض کتاب کو مانے گا بعض کو نہیں مانے گا، تو وہ شخص دنیا کے اندر بھی خسارے میں رہے گا اور آخرت کے اندر اس کے لیے عذاب کی سخت مار ہے۔ اور جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے، ان کے کاموں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ جب میں نے تم سے عہد کیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو تو تم نے قتل بھی کیا اور ان کو ایک دوسرے کے گھر سے بھی نکالا، اور جب تمہارے پاس قیدی آتے تو تم ان سے فدیہ لیتے اور تم یہ کہتے کہ یہ تورات کے اندر ہے، حالانکہ تورات کے اندر تو یہ بھی تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل مت کرو، لیکن تم نے وہ والی بات نہیں مانی بلکہ تم نے یہ والی بات مانی جس میں تمہیں فائدہ ہے۔ جو شخص کتاب کے بعض حصے کو مانے گا بعض کو نہیں مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کے اوپر عذاب ہے اور سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے، لہٰذا نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی انہوں نے چند قیمت کی وجہ سے، چند قیمت کے لیے تورات کو ماننا چھوڑ دیا، تورات کے حصے کو چھپا لیا، تورات کو جو ہے انہوں نے مٹا دیا اور اپنی جو اچھائی کی باتیں تھی جو ان کے دل میں آئی اس کو انہوں نے لکھ لیا اور جو ان کو بھاری لگی اس کو انہوں نے مٹا دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ چند قیمت کی وجہ سے انہوں نے آخرت کو تباہ کر دیا اور دنیا کو لے لیا، یہ ان کا بہت بڑا جو ہے خسارہ ہے اور یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور جب یہ مریں گے اور جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو نہ تو ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ پوری دنیا میں سے کوئی بھی ان کی مدد کرے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی اور نہ ان کے اوپر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ہم نے موسیٰ کے بعد میں نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اپنی نشانیاں عطا کی اور ہم نے روح قدس کے ذریعے ان کی تائید کرائی۔ کیا جب ان کے پاس رسول آتے تو وہ چیز جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھی وہ اس میں تکبر کرتے اور بعض چیزوں کو جھٹلا دیتے اور بعض نبیوں کو قتل کر دیتے اور بعض کو جھٹلا دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ، سب سے پہلے نبی بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ آئے ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ آئے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے، حضرت صالح کو، حضرت ہود کو، حضرت زکریا کو۔ تو یہ کیا کیا کرتے تھے؟ کسی کی تو یہ جھٹلا دیا کرتے تھے کہ یہ جو ہے جھوٹا ہے، اور بعض کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ حضرت صالح کو انہوں نے قتل کر دیا، حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کر دیا، آگے ان کا بیان آئے گا۔ حضرت شیش علیہ السلام جب ان سے چھپ کر کے پیڑ کے اندر چھپ گئے تو انہوں نے پورے پیڑ کو آرے سے کاٹ دیا، حضرت شیش کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو انبیاء کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایک عام انسان کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا انبیاء کو قتل کرنا ہے، کیونکہ عام انسان تو ہے ہی، اس کا مرتبہ اتنا نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی ہے، اس کو کتاب دی گئی ہے، اس کو شریعت دی گئی ہے، اللہ کا خلیفہ بن کر کے دنیا میں آیا ہے، تم نے اس کو قتل کر دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ، اللہ تعالیٰ ان پر احسان جتلا رہا ہے کہ پہلے تو میں نے موسیٰ کو بھیجا، ان کے اوپر جو ہے پھر میں نے تورات اتاری، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی شریعت کو پھیلانے کے لیے میں نے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی بھیجتا رہا۔ تم جو ہے کسی کو جھٹلاتے رہے، کسی کو مارتے رہے، اور سب سے آخر میں میں نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے آخر میں بھیجا، یہ سب سے آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے۔ اس کے بعد میں پھر دوسرے نبی آئے دوسری قوموں میں۔ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں، اور ان کو پھر کتاب بھی دی اور ان کی تائید کرائی روح قدس کے ذریعے سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں رہتی تھی، مسجد اقصیٰ جو اس وقت جہاں پر بہت زیادہ خون خرابہ ہے، اس مسجد اقصیٰ میں حضرت مریم کی پرورش ہوئی۔ آپ وہیں پر رہتی تھی اور بن موسم کے پھل آپ کی خدمت میں آتے تھے۔ حضرت جو ان کو پالتے تھے وہ بھی نبی تھے، تو یہ کہتے تھے اے مریم تمہارے پاس یہ بن موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو ہمارے پھل کا موسم نہیں ہے، یہ بن موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم کہتی ہیں کہ یہ میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے ہیں، اور ان کی پرورش مسجد اقصیٰ کے اندر ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ یہ قضائے حاجت کے لیے مسجد اقصیٰ سے تھوڑی سی دور جنگل ہے، وہاں پر گئی
उस वक्त जो है बैतुल खला तो जो है होती नहीं थी, लोग जो है जंगलों में जाते थे क़ज़ाए हाजत के लिए। जब ये क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर वापस आ रही थी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और इनके पेट में फूंक मारी, इनके गिरेबान में फूंक मारी, और जैसे ही फूंक मारी फौरन इनके अंदर हमल पैदा हो गया। सूरे मरियम पूरी एक सूरत है, सूरे मरियम, उसके अंदर पूरा तज़किरा आपको मिलेगा कैसे कैसे इनका हमल ठहरा। और जब हमल ठहरा तो इनको जो है दर्द हुआ, दर्द ज़हन में मुब्तला हुई। हज़रत मरियम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि देखो वो खजूर का दरख्त है, वहाँ जाओ और तर खजूरें हैं वो खाओ। इससे पता चला कि अगर बीवी या औरत जब प्रेग्नेंट होती है, हालत हमल में होती है, तो उसको खजूर खिलानी चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद है बच्चे के लिए भी और जो है औरत के लिए भी। तो हज़रत मरियम ने जो है खुद अपने हाथ से खजूर तोड़ी और खाई। थोड़ी देर के बाद में हज़रत मरियम पैदा हो जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। आप गोदी में लेकर के जब वहाँ आई तो उस वक्त में हज़रत जिब्राईल ने इनकी तारीफ की कि मैं गवाह हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह का नबी है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बान अता की। हज़रत ईसा ने कहा क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वह आतानियल किताब, मुझे किताब दी जाएगी, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हें नमाज का हुक्म करूँ, रोज़े का हुक्म करूँ। तो ये आखिरी नबी जो बनी इसराइल के आए हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, और इनको भी इन लोगों ने कत्ल करने को चाहा। हज़रत मूसा के बाद बहुत सारे नबियों को कत्ल भी कर दिया, और जो आखिरी नबी आए हज़रत ईसा, इनको भी कत्ल करना चाहा। और जब कत्ल करने की बिल्कुल दर पे आ गए तो हज़रत जिब्राईल ने इनको उठा लिया और आसमान पे ये अब जो है उठे हुए हैं। क़यामत के करीब ये दज्जाल को ख़त्म करने के लिए आएंगे, दोबारा से उतरेंगे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उनके बाद में रसूलों को भेजते रहे, और हमने मरियम के बेटे ईसा को निशानियाँ अता की और उनको रूहुल कुदस से तायीद कराई। जब जब तुम्हारे पास रसूल आते तो तुम जो है तकब्बुर करते, और तुमने बाद रसूलों को कत्ल कर दिया और बाद रसूलों को तुमने झुटला दिया। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, यहूदी ये कहा करते थे अल्लाह के नबी से कि हम जो हैं पाकीज़ा हैं, हमारे दिल जो है गिलाफ हैं। गिलाफ जैसे खाना काबा का गिलाफ है ना, कोई चीज़ गिलाफ उस पर चढ़ाया जाता है जो पाक चीज़ होती है उसकी हिफाजत के लिए। तो ये तो यहूदी अल्लाह के नबी से कहते थे कि हमारा दिल तो गिलाफ है, अब हमें किसी दूसरे दीन की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे दीन को नहीं मानने वाले, हमारा जो दीन है वो पाकीज़ा है, हमने सारा का सारा उसी को मान लिया है। तो ये कहते थे कि हमारा दिल गिलाफ है और हम अब किसी दूसरे दीन को नहीं मानेंगे, हम तो अपने ही दीन पर चलेंगे। उसका तर्जमा है वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। और यहूदी कहते थे कि हमारा दिल तो गिलाफ है, बल्कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह की लानत है उनके ऊपर उनके कुफ्र की वजह से, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ईमान लाए। ईमान लाना है तो पूरा लाना है, वो कुछ बातों पर ईमान लाते हैं, कुछ बातों का इनकार करते हैं। अल्लाह का ज़ाब्ता यह है कि जब ईमान में आ गए तो अब पूरे मुकम्मल तरीके से ईमान में दाखिल होना है। ऐसा नहीं कि एक कदम तुम्हारा ईमान से बाहर है और एक कदम तुम्हारा ईमान के अंदर है। ये ईमान काबिल कबूल अल्लाह के यहाँ बिल्कुल नहीं है। जो शख्स ऐसा ईमान लाएगा उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है। अल्लाह फरमाता है कि लानत है इन लोगों के ऊपर कि ये कुफ्र करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारे दिल के ऊपर जो है गिलाफ चला हुआ है, हम तो पाकीज़ा लोग हैं, हम ईमान नहीं लाएंगे। बल्कि ये थोड़े बहुत ईमान लाए हैं और थोड़े बहुत ईमान का कोई एतबार नहीं होता है। एक आयत और है, इसका और देख रहे, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से किताब आई जो उनकी किताब की तस्दीक करने वाली है, और हालांकि इससे पहले वो काफिरों पर इस किताब के जरिए फतह हासिल करना चाहते थे, तो जब फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही, जब उनके पास में वो चीज़ें आई तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया, पहचानने के बावजूद। अल्लाह की लानत है काफिरों पर। यहूदी नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले यहूद में और मुशरिकीन में लड़ाई रहा करती थी। तो जो ये यहूदी थे ये मुशरिकीन से कहा करते थे कि एक नबी आएगा, आने वाले ज़माने में एक नबी आएगा, हम उस नबी को अपना साथ लेकर के तुम्हारा सफाया करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो सच्चा मानते थे नबी को, तभी तो वो उनको धमकी दिया करते थे मुशरिकों को कि हमारे ज़माने में एक नबी आएगा, उसके ऊपर किताब नाजिल की जाएगी, उसका नाम मोहम्मद होगा। आज तुम हमसे लड़ रहे हो, कल जब वो नबी आ जाएगा तो हम उसको अपनी तरफ ले लेंगे और उसको नबी मानेंगे, और फिर उस नबी के ज़रिए से हमारी ताकत बढ़ जाएगी और मुशरिकों हम तुम्हें मारेंगे। अब जब नबी आ गए तो इन लोगों ने जो है, जब नबी आए तो नबी आए मुशरिकों के कहाँ पर, अरब के अंदर, मुशरिकों के दरमियान ही नबी आए। अरब जो कौम थी मुशरिक थी, ये सब बुतों की पूजा करती थी, तो अब इन्हें जो है हसद हो गया
یہودیوں کو، سب کچھ جانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن ایمان اس لیے نہیں لائے کہ یار ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ سوچتے تھے کہ کسی دوسری قوم کا ہوگا، یہ تو جو ہے انہی میں سے آ گیا، ہم انہی کو دھمکی دیتے تھے اور اللہ کے نبی بھی انہی میں پیدا ہو گئے۔ تو سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ ایک تو انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے، یہ والا گناہ کیا، اور دوسرا گناہ یہ کیا کہ انہوں نے حسد کیا کہ یہ کفار مشرکین میں سے پیدا کیوں کیے گئے، عرب میں سے پیدا کیوں کیے گئے، قریش میں سے پیدا کیوں ہوئے، ہمارے خاندان میں سے پیدا ہوتے تو ہم جو ہے پھر ان کو مانتے اور مشرکوں کو مانتے۔ یہ انہوں نے حسد کر لیا اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے۔ اور جب مشرکین نے اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایمان لے آئے تو ہم ان سے کہتے تھے یہودیوں سے کہ بھئی تم تو یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا ہم اس کو مانیں گے، تم اب کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ تمہارے درمیان میں آیا ہے، اگر ہمارے درمیان میں پیدا ہوتا تو ہم مانتے۔ تو یہ ان کا ایک حسد تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی دو غلطی ہیں، ایک تو انہوں نے جان بوجھ کر سب کچھ جانتے ہوئے کفر کیا، اور دوسرا انہوں نے حسد کی بنا پر اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ تو ان پر اللہ کی لعنت ہے کافروں پر جو لوگ حسد کرتے ہیں، اور خوب لعنت ہے۔ اللہ